ہم پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں موجود ہیں اور بات کریں گے کچھ ٹیک کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عنین زیدی صاحب جو کہ آئی ٹی انجینئر ہیں. ہادی ای لرننگ کے نیم سے فری ٹریننگ کورسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو فار کمنگ. اور فرسٹلی آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ 12-15 سال سے آئی ٹی انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہیں. تو اب بھی اگر جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اے آئی کا ہر طرح سے اسکوپ ہے, ہم نے ہر چیز میں اے آئی کو ڈال دیا ہوا ہے کہ اے آئی ہے. اگر ہم نے کوئی چیز بیچنی ہے اس میں ہم کہہ دیتے ہیں یہ اے آئی ہے, لیکن کہا جاتا ہے اے آئی کے بارے میں کہ یہ فار رینجز دین ہیومن ہے. تو اس کا فیوچر یہ جو ابھی پریزنٹ چل رہا ہے, اور آئی ٹی میں تو آپ 12-15 سال سے ہیں, تو ابھی کیا اسکوپ ہے اس کا؟ اچھا, اے آئی از اے بز ورڈ. آج کل کی دنیا میں ہر کوئی اے آئی کی بات کر رہا ہے, اور اب ایسا ہے کہ ہر سولوشن بھی جو ہے وہ اے آئی سے ریلیٹڈ ہو گیا, لنک ہو گیا. لوگ بہت سارے ٹولز استعمال کر رہے ہیں اپنے بزنسز کو آسان کرنے کے لیے, آٹومیشن کرنے کے لیے. یہاں جہاں پہ آسانیاں ہمیں نظر آتی ہیں وہیں ایک خوف نظر آتا ہے کہ اے آئی ہماری جابس ختم کر دے گا, اے آئی جو ہے وہ سبقت لے جائے گا ہیومنس کے اوپر. ابھی کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ ہم جس اے آئی کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ویک اے آئی ہے. یہ ہم سے انپٹ لیتا ہے بڑے ڈیٹا سیٹس کے تھرو, اور پھر لاجیکل ڈیسیجنز کر کے ہمارے پاس جواب دے دیتا ہے ہمیں. تو ابھی اے آئی جس فارم میں ہمارے پاس موجود ہے یہ پیورلی ہماری اسسٹنس کے لیے ہے, ہماری معاونت کے لیے ہے, ہماری زندگی آسان کرنے کے لیے ہے. اس کے بعد ایک فارم آتی ہے سپر اے آئی. سپر اے آئی وہ ہے کہ جب وہ اپنے ایموشنز ڈیولپ کر لے. صحیح ہے. لیکن ابھی ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. ابھی بہت عرصے تک ایسی کوئی چیز آنے والی نہیں ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری ایتھیکل باؤنڈریز بھی ہیں, اس میں ایسے مسائل بھی ہیں کہ جس کو ابھی انجینئرز خود بھی ڈیولپ نہیں کرنا چاہتے. سو وی آر گڈ ود ویک اے آئی ایٹ دا مومنٹ. اچھا دیکھیں آپ عنین, اگر آپ کو یاد ہو جیسے کوئی بھی چیز نئی انوینشن آتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کا کہتے ہیں کہ یہ چل نہیں سکے گا, یہ ڈینجرس ہے, یہ اس طرح سے. جیسے اسٹارٹ میں اسٹریٹ لائٹس آئی تو کہا جاتا ہے کہ جو بھی ملا تھے اس ٹائم کے انہوں نے کہنا اسٹارٹ کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے رات جو کس لیے بنائی ہے تو یہ نہیں چلانے چاہیے. کمپیوٹرز آئے, انہوں نے کہا یہ تباہی ہو جائے گی. موبائلز آئے, انہوں نے کہا یہ فتنہ ہے. تو اس طرح سے اے آئی کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ روبوٹک ہے, فلاں ہے, ہماری جابس لے جائے گا. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس طرح سے آگے فیلڈ میں جا رہے ہیں اور کس طرح سے دنیا کہاں پہنچ رہی ہے, اور ہم بھی پھر ان سے کہیں تھوڑا سا پیچھے ہیں. آپ کو لگتا ہے ایکسیپٹنس میں ابھی تھوڑا اور ٹائم لگے گا؟ اچھا, یہ بات جہاں تک بات ہوتی ہے نا کہ ہماری جابس ختم ہو جائیں گی, یہ بات درست ہے. اے آئی ہماری جابس ختم کر دے گا. آنے والے دنوں میں اے آئی 85 ملین جابس ختم کر دے گا. ہم تو پہلے بے روزگار ہیں. ہاں جی, لیکن اس کے برعکس ایک اور بات بھی ہے, وہ یہ کہ جہاں پہ 85 ملین جابس ختم ہو رہی ہیں وہیں 97 ملین نئی جابس کریٹ ہو رہی ہیں. لیکن یہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ جب دیکھیں مثال کے طور پہ جب بھی کوئی ریولوشن آتا ہے ہم اس سے خائف ہو جاتے ہیں. جب ایگریکلچرل ریولوشن آیا تھا لوگ اس سے خائف ہو گئے تھے, لیکن ہوا یہ کہ کراپس زیادہ ہونا شروع ہو گئیں, زیادہ جو ہے پیداوار ہونا شروع ہو گئی, اچھی کوالٹی جو ہے وہ پھل آنے لگے, سبزیاں آنے لگیں ہمارے پاس. پھر آئی انڈسٹریل ریولوشن. انڈسٹریل ریولوشن میں یہ ہوا کہ ٹریکٹرز آ گئے, ٹیوب ویلز آ گئے, مشینز آ گئیں, تو جو لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی کھیتوں میں وہ کم ہو گئی, اور لوگ پھر کیا ہوا کہ وہ بے روزگار ہو گئے. لیکن آن ادر سائڈ لوگ فیکٹریز میں چلے گئے, ان کو وہاں جاب مل گئی, اور اس سے کئی زیادہ جابس کریٹ ہوئی. ایسے ہی جب کمپیوٹرز آئے, آئی ٹی آئی, تب لوگ خائف ہو گئے تھے کہ ہماری جاب ختم ہو جائے گی. اور ہوا یہ کہ آئی ٹی کے آنے کے بعد آٹومیشن ہو گئی, چیزیں آسان ہونا شروع ہو گئیں, لوگ فیکٹری سے نکل گئے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جو سروسز کی ایک دنیا ہے, یہ سروسز کی جو انڈسٹری ہے وہ ڈیولپ ہوئی, اور اس وقت سروسز کی انڈسٹری جو ہے وہ باقی انڈسٹری سے بہت بڑی انڈسٹری ہے, اس میں بہت زیادہ جابس موجود ہیں. اسی طریقے سے جب اے آئی کا ریولوشن ہے, اے آئی کا ریولوشن اپنے ساتھ نئی جابس کریٹ کرے گا. آپ جو ہے وہ مختلف فیلڈز میں جو ہے مختلف لوگوں کی ضرورت ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 5-7 جو ہائی اینڈ ڈیمانڈ آگے فیوچر کی جو فیلڈز ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ فرنٹ اینڈ بیک اینڈ ڈیولپر بنتے ہیں, اگر آپ اے آئی ایم ایل انجینئر بنتے ہیں, آپ ڈیٹا سائنٹسٹ بن جاتے ہیں, سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ بنتے ہیں, اسی طریقے سے آپ ڈیٹا انالسٹ بن جاتے ہیں, اور اس طرح سے اور بہت ساری فیلڈز ہیں جو ایمرجنگ فیلڈز ہیں جن میں بہت زیادہ جو ہے وہ آگے جابز آنے والی ہیں. تو 97 ملین نئی جابس کریٹ ہونے لگی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم وہ 84 ملین کی پریشانی ختم کر کے 97 ملین کی طرف فوکس کریں کہ ہم وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. یہ زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے. بالکل اس طرح سے. اس سوال سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جو آپ نے ایک بڑا اچھا کام سٹارٹ کیا ہادی ای لرننگ کے نیم سے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 97 ملین جابس آ رہی ہیں اس کے لیے ہمیں بھی تو کچھ آنا چاہیے نا. تو اس کے لیے جس کا آپ نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے, اس کا آپ نے انیشیٹو کیسے لیا, کیسے خیال آیا کہ جو اب عوام ہے اس کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے, اور زیادہ ہمیں میجر کیا مسئلہ ہوتا ہے, ہم پیسے نہیں دیتے ہیں, ہمیں ہے کہ سکھا دو. تو اب یہ کس طرح سے آپ نے سٹارٹ کیا؟ دیکھیے ہمارے سامنے جو ہے نا مثالیں ہیں چائنا کی, انڈیا کی. انہوں نے جس طرح سے گرو کیا اپنی ٹیک انڈسٹری کو, اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو, ہمارے سامنے یہ دونوں مثالیں ہیں. اور یہ ہمارے پڑوسی ہیں, ہماری سرحدیں ملتی ہیں.
انہوں نے جو مین کام کیا، اور آپ دیکھیے کہ چائنا انڈسٹریز میں دنیا کی کمپنیز شفٹ ہو گئی ہیں، فیکٹریز جو ہے یہاں پہ لگ گئی ہیں، مرسڈیز جو ہے وہ انڈیا میں بن رہی ہے، آپ کے ایپل فون، آپ جو آئی فون یوز کرتے ہیں وہ چائنا میں بنتا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری جو ہے وہ کمپنیز، امریکن کمپنیز اپنے پروڈکشن یونٹ چائنا میں لے گئی ہیں. ریزن کیا تھی؟ اور انڈیا میں بھی شاید انڈیا میں بھی موجود ہیں. ان دونوں جگہوں پہ ریزن ہے اسکلڈ لیبر، اسکلڈ ورکر موجود ہیں وہاں پہ، اسکلڈ ریسورسز موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ کمپنیز مجبور ہو گئیں کہ یہاں پہ اپنے جو ہے وہ شفٹ کریں جو بھی فیکٹری ہے، جو بھی یونٹ ہے، پروڈکشن یونٹ. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسکل نہیں دے سکے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا کہ ہم اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں گے، لوگوں کو وہ اسکلز دیں گے جو فیوچر میں ریکوائرڈ ہوگی، جس کے ذریعے ہم کمپنیز کو اٹریکٹ کر سکیں، جو ریسورس پول ہے اس کو تیار کر سکیں. تو ہم نے دیکھیں ہمارے سامنے کچھ مشکلات تھیں جب ہم نے اس کا آغاز کیا، تو ہم نے کچھ گیپس کو آئیڈینٹیفائی کیا. صحیح ہے. ایک گیپ یہ ہے کہ ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ 3 شہروں میں محدود ہے، کراچی، لاہور، اسلام آباد. اس کے علاوہ اگر میں کسی شہر کا پوچھوں کہ اور کون سے شہر میں آئی ٹی انڈسٹری ہے، کہیں بھی نہیں ہے، تو کسی کا نام نہیں ہے. کسی چوتھے شہر کا ایسا خاص نام نہیں آتا. مختلف انسٹیٹیوٹس کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی جو پرابلم فیس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ریسورسز ہیں، جو ٹرینرز ہیں، وہ ان 3 شہروں میں موجود ہیں. چوتھے کسی شہر میں ٹرینرز بہت زیادہ نہیں ہیں، جبکہ ہماری 80% آبادی ان 3 شہروں سے باہر رہتی ہے. رائٹ. تو پرابلم یہ تھی کہ اس آبادی کو ایکسیس نہیں ہے ان 3 شہروں میں آ کے وہ انسٹیٹیوٹ میں سیکھیں یا وہ اچھی ٹریننگ حاصل کریں. تو اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی ہے. ہمارے 43% تو جو ہے وہ خط غربت سے نیچے رہتے ہیں لوگ. بالکل اس طرح سے. رائٹ. ایسے ہی اگر ہم 95% اپنی آبادی کی بات کریں، وہ تو مہنگے کورسز افورڈ ہی نہیں کر سکتی ہے. وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے مہنگے کورسز. تو یہاں پہ نہ صرف موبلٹی کے ایشو تھے، یہاں پہ جو ہے وہ پرابلم یہ تھا کہ فائنینشیل پرابلم بھی ہے. اس سے بڑا مسئلہ جو آئیڈینٹیفائی ہوا وہ یہ تھا کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس میں اگر کسی گھر میں ایک بچہ اور بچی رہ رہے ہیں اور پیسے صرف اتنے کہ کسی ایک کو پڑھایا جا سکے، تو کس کو پڑھائیں گے؟ بیٹے کو پڑھائیں گے. تو بیٹی رہ جائے گی، جبکہ 51%، 52% ہماری آبادی جو ہے فیمیل آبادی ہے. تو کتنا بڑا ہم ریسورس پول جو ہے اس کو مس کر رہے ہیں کہ وہ ملکی اکانومی میں پارٹیسپیٹ کر سکے. تو ان ساری پرابلمس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا کہ ہم آن لائن ٹریننگ کروائیں گے. آپ یہاں نہیں آ سکتے، کوئی بات نہیں، ہم آپ کے گھر آ جاتے ہیں. آپ گھر بیٹھے سیکھیں، ہم آپ کو گھر بیٹھے سکھائیں گے. ہم لائیو ٹریننگ دیں گے آپ کو. آپ کا مینٹور آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، اور کیونکہ فائنینشیل پرابلم ہے، فائنینشیل کنسٹرینٹ ہے، تو یہ سب کچھ فری آف کاسٹ ہوگا. آپ افورڈ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہم سب کو ٹریننگ دیں گے. تو یہ سوچ تھی اس سارے پروگرام کے پیچھے، اور الحمدللہ خدا نے بڑا کرم کیا. یہ پروگرام بہت سکسیزفل ہوا، بہت اچھا رسپانس آیا. پچھلے 12 مہینوں میں تقریباً بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. 53,000 لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا ہے 12 مہینوں میں. اور ہزاروں لوگ اس وقت ایسے ہیں بلا مبالغہ کہ جو ہم سے سیکھ گئے ہیں، جو سیکھ کے کچھ کام کرنا شروع ہو گئے، انٹرنشپ، جاب، ریموٹ جاب، اپنا کام شروع کر دیا کئی لوگوں نے. ہم کیونکہ نہ صرف ٹریننگ دے رہے ہیں، ہم انٹرنشپ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ہم جاب پلیسمنٹ میں بھی لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. سو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہم سے ٹریننگ لے کے جو ہے وہ جاب پہ چلی گئی ہے. بالکل اس طرح سے ہے. لیکن دیکھیں، اگر ہم کوئی بھی چیز سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے اگر ہم سٹارٹنگ میں اگر کوئی فیس نہ رکھیں اور ہم کہیں ہم فری میں سکھا رہے ہیں، تو ہم آڈینس کو، آپ کو اس کو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کو کنونس کرنا کہ ہم فیک نہیں ہیں، ہم آپ کی بھلائی کے لیے سکھا رہے ہیں. تو فرسٹلی تو یہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا، ہم نے دیکھیں ہمیں بہت اچھا رسپانس آیا اس سارے معاملے پہ، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ انیشلی کچھ ٹیسٹ رکھے تھے. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم فیک ہیں، ہم تو پورے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ موجود ہیں، ہم اپنی ساری ایکٹیویٹیز شیئر کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے المنائز ہیں اس وقت، وہ اپنے ریویوز دے رہے ہوتے ہیں. اس وقت اگر کوئی گوگل پہ جائے، ہمیں سرچ کرے، تو اس کو سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ریویوز ملیں گے. اور وہ ہیں ایکچوئل ریویوز. گوگل پہ آپ ریویوز فیک نہیں کر سکتے، ایکچوئل ریویوز ہوتے ہیں. مسئلہ جو مین ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی سیریسنس کا. اگر وہ فری پروگرام جوائن کرتے ہیں تو وہ کتنا سیریسلی اس کو لے کے چلتے ہیں. سو ہم نے اس کے لیے جو ہے وہ کچھ ٹیسٹ رکھے ہوئے ہیں. آپ کو جوائننگ سے پہلے کچھ ٹیسٹ دینے ہوں گے. ان ٹیسٹ میں آپ کی نہ صرف ہم نالج ٹیسٹ کرتے ہیں بلکہ آپ کی کمٹمنٹ بھی ٹیسٹ کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے ٹیسٹ بہت مشکل ہوتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی شخص بار بار اس کو اٹیمپٹ کر رہا ہے وہ سیریس ہے. ظاہری بات ہے. تو ہم سیریس لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ پھر ہم ان کو آگے تک، جب ان کی انٹرنشپ ہے، جابس ہے، ریموٹ جاب ہے، ہم وہاں تک ان کو لے کے جاتے ہیں. بالکل اس طرح سے، کیونکہ ہم نا جہاں دیکھتے ہیں نا، جہاں پہ رش ہے تو ہم وہاں پہ سب گھس جاتے ہیں. ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں بھی بتاؤ، ہمیں بھی دیکھنا ہے. تو اس میں سے زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ویسے ہی آئے ہوتے ہیں. تو یہ بہت کمٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ سیریسنس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ پراپر ایک پلاننگ کے ساتھ، پراپر ایک تھاٹ کے ساتھ رکھ کر آپ اس کو سٹارٹ کیا آپ نے تو 12 مہینے میں ایک اچھی کامیابی، سکسیس مل گیا. آپ اس میں کامیاب بھی ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کافی
خوش بھی ہیں اس وجہ سے کہ میری وجہ سے اتنے لوگ سیکھ رہے ہیں. آگے کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں ہمارا پلان یہ ہے کہ اگر ہم اس کو فائنینشلی دیکھیں تو اگر کسی ایک شخص کو امپاور کرتے ہیں, اس کی بائنگ کیپیسٹی بڑھا دیتے ہیں, تو وہ ایک شخص نہیں ہوتا, ایک فیملی ہوتی ہے جس کی بائنگ کیپیسٹی بڑھ رہی ہوتی ہے. کوئی 5-6 لوگ ہوتے ہیں وہ, اور ایک بندہ اگر مثال کے طور پہ وہ امپاور ہوتا ہے, وہ اس کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے, وہ ڈائریکٹلی 100 انڈسٹریز کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس نے جوتے خریدنے ہیں, اس نے کپڑے لینے ہیں, گروسری لینی ہے, اس نے شاپنگ کرنی ہے, اس نے ٹریولنگ کرنی ہے. یہ 100 انڈسٹریز سے زیادہ بنتی ہیں. اچھا, اور وہ ان 100 انڈسٹریز سے جڑے ہوئے 1000 لوگوں کو بینیفٹ پیچھے ٹرانسفر ہو رہا ہے, رائٹ. سو اگر ہم 1 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ ٹرین کریں, امپاور کریں, ان کی قوت خرید بڑھائیں, تو یہ ایفیکٹ ڈائریکٹلی 10 کروڑ لوگوں کو جاتا ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. ہمارا پہلا پلان یہ ہے, ہمارا پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم 1 لاکھ لوگوں کو ٹرین کریں گے کہ جو کہ 10 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ بینیفٹ ٹرانسفر کر سکیں. بہت زبردست ہے یہ. تو جو ابھی آپ کے الومنائے ہیں جو اب سیکھ رہے ہیں, کسی اسٹیج پر جا کر پہنچ گئے ہیں, تو آپ وہ شاید سکھا بھی رہے ہوں گے, ان کو لگتا ہوگا کہ ہمیں بھی آگے دینے کی ضرورت ہے. تو یہ آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے, اس کا تو آپ نے سٹارٹ بتا دیا کہاں سے آیا, لیکن اس کے ساتھ ایک ٹیم اکٹھی کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. آپ اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے نا, آپ کے ساتھ جو ٹیم ہونی چاہیے اس میں بھی سیم طرح کا پیشن, سیم طرح کی سوچ ہونی چاہیے کہ ہمیں پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے اس طرح سے. اور آپ پھر ان کو جو پے کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ اپنے پاس سے کر رہے ہیں اس کو. جی, اس طرح سے ہے کہ یہ ویلفیئر پروجیکٹ ہے. ہم خود بھی اس میں جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوشن ایڈ کرتے ہیں, کچھ دوست ہیں, فرینڈز اینڈ فیملی ہیں, وہ مل کے ہم اس کو چلا رہے ہیں. اور ہماری ٹیم بہت اچھی ہے, بہت اچھی ٹیم ہے, ویل کوالیفائڈ ٹیم ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ مارکیٹ میں جن کو آپ بہترین کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہم ان کو مارکیٹ کے حساب سے مارکیٹ سے اچھی پے دے رہے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ مجھ سے زیادہ ڈیڈیکیشن جو ہے نا میری ٹیم میں موجود ہے. وہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ ولنگ ہے, مجھ سے زیادہ انتھوزیسٹک ہیں, انرجیٹک ہیں, انکریجڈ ہیں کہ وہ بچوں کو ٹرین کرے. جس طرح وہ فالو اپس کر رہے ہوتے ہیں شاید میں بھی نہیں کر پاتا. تو یہ سارا جو ہے وہ سلسلہ ٹیم کی وجہ سے چل رہا ہے. آئی ہیو اے ویری بریلینٹ ٹیم, اور وہ جس طریقے سے کام کر رہی ہے, آئی ریئلی وانٹ ٹو اپریشیٹ دیم کہ یہ سب ان کے کندھوں پہ چل رہا ہے. سو اٹ ٹک بٹ ٹائم اس ٹیم کو جمع کرنے میں, لیکن وہ ہم خیال لوگ جب مل جاتے ہیں تو پھر چیزیں جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہیں. تو حنان, آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ ٹیم کا ساتھ ہوتا ہے کسی بھی, تو لیڈر جو ہوتا ہے اس کا کام بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں جب تک وہ لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہوتی ہے نا, تو جو کہ آگے ٹیم ہوتی ہے نا وہ بھی اس طرح سے ہوتی ہے. اگر آپ اس طرح سے رکھتے ہیں, آپ اس طرح سے انکریج نہ کر رہے ہوتے, یا آپ میں وہ پیشن نہ ہوتا اس کو کرنے کا, یا مجھے عوام کے لیے کام کرنا ہے فار ویلفیئر ناٹ فار ارننگ, تو شاید وہ بھی اس طرح سے کہیں نہ کہیں ان کے دل میں وہ لالچ رہتا ہے. تو شاید یہ ڈپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ پہ کہ آپ کس طرح سے لیڈ کر رہے ہو کسی بھی ٹیم کو, کسی بھی اس کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنی فیلڈ میں آئی ٹی میں, جس میں ہم بہت پیچھے ہیں, اگر آپ اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھیں, ایون ہم انڈیا کی بات کریں, ہم سیم ڈے یا ایک دن کا فرق ہے جس طرح سے ہم آئے ہیں, تو آپ وہاں پہ دیکھیں آئی ٹی انڈسٹری کس طرح سے وہاں پہ فلرش ہے, اور ہم کہاں پہ یہاں پہ اسٹے کر رہے ہیں. ہمارا تو انٹرنیٹ ہی اس طرح سے بند ہے, ابھی تک نہیں اسٹیبل ہو پا رہا, تو ہم کہاں پہ لے ڈاؤن کر رہے ہیں. تو باقی جتنے بھی انڈسٹریز ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو بھی یہ ویلفیئر پروجیکٹس جو ہیں وہ اسٹارٹ کرنے چاہیے فار دا سیک آف کنٹری؟ اٹس اے ہائی ٹائم, آئی بلیو اٹس اے ہائی ٹائم کہ ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. کوئی فرد واحد یا ایک ٹیم جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی, ہمیں ایک کلیکٹیو ایفرٹ ڈیولپ کرنی پڑے گی. میں آپ کو صرف ایک اپرچونٹی کے بارے میں بتاؤں کہ آگے آپ جتنی سمجھ لیں کہ کمپنیز ہیں دنیا میں, بڑی بڑی کمپنیز ہیں نا, یہ موو کر رہی ہیں ریموٹ جابس کے اوپر. ان کو اگر یہ لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو مثال کے طور پہ ایک کمپنی کو ایک امپلائی کاسٹ کرتا ہے $10,000, لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر بیٹھیں, اپنا انٹرنیٹ استعمال کریں, ہم آپ کو $3,000 $4,000 دے دیں گے. اب ہمارے ہاں اگر کوئی $3,000 یا $4,000 پاکستان میں بیٹھ کے کما رہا ہے, اس کے لیے تو بہت بڑی رقم ہے, اچیومنٹ ہے اس کے لیے تو, رائٹ. تو ریموٹ جاب جو ہے وہ اب ان ہائی ڈیمانڈ ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آگے آنے والے کچھ مہینوں میں ہی 12 ملین ریموٹ جابس کریٹ ہو رہی ہیں ورلڈ وائڈ. اگر ہم اس 12 ملین کے 1.25 کروڑ کے پول میں سے اپنے لیے کوئی 1-2 لاکھ جاب بھی سیکیور کر لیں تو ہماری بہت بڑی آبادی اس سے جو ہے فیسیلیٹیٹ ہو سکتی ہے, رائٹ. مشکل یہ ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہے, ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں تیاری کرنی پڑے گی, اور وہ سب کو ایک کلیکٹیو ایفرٹ کرنی پڑے گی. ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کون کون سی فیلڈز میں جاب آ رہی ہیں, اور ہم نے کس طریقے سے اپنے بچوں کو فوری طور پہ تیار کرنا ہے تاکہ وہ یہ جاب سیکیور کر سکیں. تو سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. بالکل اس طرح سے ہی ہے. تو ابھی ہم لاسٹلی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو اس پہ بات کر لیتے. جو ابھی ملک میں انٹرنیٹ کی خرابی کے حوالے سے چل رہا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری انڈسٹری کتنا پیچھے آ گئی ہوگی, کتنا نقصان ہوا ہوگا ہماری آئی ٹی انڈسٹری کو؟ پچھلے کچھ دنوں میں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے آئی ٹی انڈسٹری کو. بہت زیادہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہے, اور نہ صرف یہ کہ بلکہ یہ سلسلہ کنٹینیو ہے.
آئے دن انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے, آئے دن جو ہے آپ کا ابھی واٹس ایپ ریسنٹ بند ہو بھی جاتا ڈیٹا ہے. نہیں چل رہا, آپ صرف وائی فائی پہ کام کر رہے ہیں, کچھ جی اسی پرابلمس چل طریقے رہی سے ہیں. ایسے ہی ہے کہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ نہیں چل رہا ہوتا, وہ لمیٹڈ ہو جاتا ہے, آپ کے وائس نوٹس نہیں جا رہے ہوتے. ایگزیکٹلی. آپ کے دیکھیں 15 سے 20 لاکھ جو ہے فری لانسرز ہیں جو کام کر رہے ہیں پاکستان میں. اسی طریقے سے کوئی 1.5-2 لاکھ رائڈرز ہیں جو باہر کام کرتے ہیں, رائڈز پہ لے کے جاتے ہیں. اب یہ سب کو افیکٹ کر رہا ہے. سو اٹس اے ریکویسٹ, آپ کے توسط سے گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس مسئلے کو حل کریں. ادروائز یہ کہ یہ ایک انڈسٹری ہے جو بوم کر رہی ہے, یہ ایک انڈسٹری ہے ابھی تو $2-3 بلین کی انڈسٹری ہے, اس میں پوٹینشیل ہے کہ 15 سے 20 بلین ڈالر کی انڈسٹری بن سکتی ہے, لیکن وہ حکومتی سرپرستی کے بغیر نہیں ہو سکتا. حکومت جب تک تعاون نہیں کرے گی, ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کرے گی, ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. بالکل اس طرح سے ہے, اور ہماری گورنمنٹ کو بھی میرا خیال ہے پتہ ہے کہ کتنی ضروری ہے یہ چیزیں, اور وہ کس طرح سے اس پہ نوٹس لے سکتی ہیں. ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے, کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی ہے تمام یوتھ کے لیے, تمام سننے والوں کے لیے, کہ اپنی اسکلز پہ کام کریں, اپنی سافٹ اسکلز پہ کام کریں, کیونکہ سب سے زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی کمیونیکیشن پہ, اپنی سافٹ اسکلز پہ. ایتھکس کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھیں. ایتھکس کا ہمارا بہت مسئلہ ہے. ہماری ایتھکس ٹائم ٹیبل, جی ڈسپلن کا, کمیونیکیشن کا, مینجمنٹ کا, اگر ان کے اوپر خیال رکھیں. ہم جو ہے وہ ایک بہت بڑا پول ہے ینگسٹرز کا. ہماری میڈین ایج جو ہے وہ 20 ہے, پاکستان کی میڈین ایج 20 ہے. سو ہم ایک بہت بڑی اپرچونٹی پوری دنیا کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن تیار ہو جائیں, ابھی سے تیاری کریں تاکہ آپ کے لیے آگے فیوچر سیکیور ہو سکے. بالکل اس طرح سے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور میں بھی آپ یہی کہنا چاہوں گی کہ جس فیلڈ میں بھی آپ جا رہے ہیں اس فیلڈ میں بہتر کرنے کی کوشش کریں. آپ اپنی طرف سے پاکستان کے لیے جو کر سکتے ہیں آپ وہ کریں.